بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ کل جس طرح ویلاگ میں بات ہوئی تھی کہ 24 نومبر کے بعد سے کل تک عمران خان صاحب سے کسی بھی طرح کی کسی شخص کی ملاقات نہیں کروائی گئی، تو بہرحال کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ مصداق کل ان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً 1 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو بتایا عظمیٰ خان صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن غصے میں تھے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ یہ ملاقات کروانے میں نواز شریف صاحب کا بہت واضح کردار تھا، اور انہوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے سیاسی طور پر ڈیل کیا جائے، بجائے اس کے کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اسی کو کنٹینیو کریں۔ ان کی یہ سوچ اگر ہم ماضی میں جائیں تو اپریل 86 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھیں، یعنی پاکستان سے باہر تھیں، تو جنرل ضیاء الحق اس وقت پوری طرح بااختیار اور ملک کا کرتا دھرتا تھے۔ محمد خان جنیجو جو اس وقت وزیر اعظم بھی پھر بنے، انہوں نے ضیاء الحق کو اس بات پہ قائل کیا کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہمیں سیاسی طور پر نمٹنا چاہیے۔ اگر انہیں پاکستان سے باہر رکھا گیا اور وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئیں تو کلین سویپ کر جائیں گی اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خیر، پھر اس کے بعد جو ہوا 86 میں وہ لاہور ایئرپورٹ آئیں، اور ان کا ایسا فقید المثال استقبال ہوا کہ لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک پھر اتنے لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا بالکل وہی سیاسی طور پر کہ عمران خان صاحب سے اب سیاسی طور پر نمٹا جائے، ان کے بارے میں جو بھی پرسیپشن گورنمنٹ کی رہی یا فوجی قیادت کی رہی، اب اس میں تبدیلی لائی جانا ضروری ہے۔ اگر وہ جیل میں بند رہے اور حکومت پنجاب چاہے جتنے ہی اچھے کام کر لے، مگر جب الیکشن کا دن آئے گا تو لوگوں کی سمپیتھیز، ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہوں گی، اور پھر نون لیگ، مریم نواز پنجاب میں جتنے بھی اچھے کام کر رہی ہیں ان کا فائدہ شاید نہ اٹھایا جا سکے، اور لوگ ایک ہمدردی کے ووٹ پھر دوبارہ عمران خان صاحب کو دینے پہ رضامند ہوں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو نواز شریف صاحب نے اس وقت فوجی قیادت کو بھی کنوے کیا ہے، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ مریم نواز اگرچہ پنجاب میں اچھے کام کر رہی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کس کا تعلق کس جماعت سے ہے، انہوں نے کافی اچھے انیشیلز لیے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ گلی محلوں میں، وہاں کے لوگوں میں اتنی نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی لیے نواز شریف صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب سیاسی طور پر ڈیل کرنی چاہیے، اور اگر وہ جیل سے باہر آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جلسے، جلوس، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں رہ کر کرنا اس سے آسان ہوگا جو وہ جیل میں رہ کر بہت زیادہ ہمدردی کے ووٹ حاصل کر جائیں گے۔ تو یہ نقطہ نظر بہت اچھا بھی ہے اور پاکستان کے لیے خوش آئند بھی۔ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اگر اب ان کو کنسائل کریں تو کچھ اس طرح کی بات سامنے آتی ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب
وفاقی وزیر ہیں، وہ کل کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی بھی بات آ کے رک کہاں جاتی ہے کہ کوئی ان کی گارنٹی لے کہ وہ جیل سے باہر آ کر سیاست بے شک کریں، لیکن یہ دھرنے، جلوس اور بدامنی کی راہ اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جو پاکستان اب تک کچھ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹس یا تھوڑی بہت اسٹیبلٹی اختیار کر چکا ہے، کہیں وہ ریورس گیئر نہ لگ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جب اس پہ کوئی رضامندگی سامنے آ گئی تو پھر اگلی باتیں بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں جو بات گورنر راج کی ہو رہی ہے، جیسا کہ کل بھی بات اس پہ ہوئی تھی، تو اس میں اب ایک بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو پھر گورنر راج لگ سکتا ہے، اور گورنر کون ہوگا یہ ثانوی بات ہے، کوئی بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوگا اور اسے وہی کرنا ہوگا جو پھر فوجی قیادت چاہے گی۔ اس صورت میں فیصل واؤڈا صاحب کا کہنا کہ خیبر پختونخوا میں پھر گرفتاریاں بھی دھڑلے سے ہوں گی اور گورنمنٹ اپنی ریٹ پوری طرح قائم کرے گی، اور کچھ لوگ جو پنجاب سے فرار ہو کر خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی وہاں پر اتنے آرام سے نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل طے نظر آ رہی ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو آج یا یوں کہیں کہ ابھی جو باتوں کی بادشاہ ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، بس ہر طرف سے اسی کی بات ہو رہی ہے، یہی سوال ہے اور اسی کا جواب چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کچھ جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ نوٹیفیکیشن اب آ جائے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ آرمی چیف صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب یا کمانڈر آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب ان کو شریف صاحب مان کے نہیں دے رہے، اب وہ جائیں تو کہاں جائیں۔ بہرحال اب کوئی صورت کہہ رہے ہیں جی کہ 72 گھنٹے اہم ہیں، تو کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، اور اللہ کرے کہ نکل آئے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ ایک اور بات جو نوٹ کی جا رہی ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کہاں گئے ہیں؟ تو وہ وہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اور اب ظاہر بھی ہو چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے وہ انہی کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، تو وہ اسی لیے غائب بھی ہیں۔ بہرحال جب ضرورت ہوگی تو وہ پوری طرح سامنے آ جائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے اور ماضی میں ایسا ہی ہوا بھی ہے۔ ایک بات اور کہ اب یہ بات بتا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ سیاسی ملاقاتیں اب آپ سے نہیں کروائی جائیں گی، جو خاندان کے لوگ ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ آ کے مل سکتے ہیں، لیکن یہ جو جس طرح سہیل آفریدی صاحب یا کوئی اور رہنما پی ٹی آئی کے کہہ لیں، وہ اب آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب مزید کسی دھرنے، کسی جلوس، کسی احتجاج کی کال نہ دے سکے۔ اب اس پہ کہاں تک عمل ہوگا اور کیا ایسا ہی ہو جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کے لیے یہیں پر ختم کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت، لیکن ایک گزارش کہ خبر بصر کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ ہمارے حوصلوں کو مہمیز ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔